نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کوئٹہ میں سانحہ مستونگ پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب پتہ تھا، تو پہلے کیوں نہیں روک دیا؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو امپیچمنٹ کی پالیسی جو میں کہہ رہا ہوں نا ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو امپیچمنٹ کی پالیسیز مانی گئیں جو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا، اس کے لیے ٹالرنس نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم بتائے جائیں کہ کہاں سے پتہ ہے۔ ہم وہاں سٹرائک کریں گے، ہم جائیں گے ان کے بلوں میں، جہاں وہ بلوں میں پلتے ہیں، جو ان کے لیے سیف ہیونز ہیں، وی ول گو اگینسٹ دیٹ۔ داعش کا کوئی وجود نہیں، سابق گورنمنٹ نے بھی کہا، باقی بھی یہ دھماکہ بھی داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی، حافظ عبداللہ کو بھی ٹارگٹ اسی نے قبول کی، بہت لوگوں کو مارا گیا، سب کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو داعش نے جب ہے نہیں تو کارروائی کیسے کر رہی ہے؟ دیکھیں آرگنائزڈ پریزنس جو ہے، آرگنائزڈ پریزنس جو ہے وہ اس دہشت گرد تنظیم کی بلوچستان میں اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب ان کے یہ جو حملے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حملہ کوئی اور کرتا ہے، قبول کوئی اور کرتا ہے۔ جو مرضی ہو، وہ داعش ہو، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ کوئی اور ہو، کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے، وائلنس جو ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرے گی، وہ کوئی بھی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم جائیں گے، ہم نے اس سے پہلے حافظ عبداللہ صاحب کا جو واقعہ ہوا، وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مارا ہے۔ ہم مزید جو یہ لوگ جو فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، ہمارے لیے یہ سب ایک ہے، سب کی نانی ایک ہے، سب کو ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ را ان سب کے پیچھے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس پر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بیکاز آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ فوراً آپ کو کیسے پتہ چلا جی۔ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے وہ سب انرتھ ہوئے، جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں ہوئے، اور سب کے پیچھے جو ہے وہ را کی انوالومنٹ رہی ہے، اور جو وہ پاکستان کو جو قوتیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے۔ موثر آپریشن ہو رہے ہیں، اب یہ واقعات کیوں اس طرح سے پھر ایک دفعہ سے ہونے لگے ہیں؟ موثر آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی اور خفیہ اداروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی روزانہ کی بنیاد پر آتے رہتے ہیں۔ پھر اس طرح کے واقعات اور ان کے ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کیوں نہیں کیے جا رہے؟ یہی مسئلہ ہے، مکمل طور پہ ان کے ٹھکانے ختم کریں گے، یہ ایشو ہے، اس پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیکورٹی لیب سر اس میں کتنا ہے؟ آپ بحیثیت وفاقی وزیر داخلہ بتائیے گا کائنڈلی۔ 2 دن پہلے یہاں پر امن کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں بارہا یہ بات اٹھائی گئی کہ ٹیلی فون جو موبائل سروسز وہ بند کرنی یا نہیں کرنی، بند کرنی یا نہیں کرنی، کسی نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا۔ کوئٹہ میں امن امان اگر برقرار ہے تو موبائل فون ایسے موقع پر بند کیے جاتے ہیں۔ مصنوع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیوں موبائل فونز بند نہیں کیے گئے؟ دوسری بات سر، کل سوشل میڈیا پر ایک افواہ چل رہی تھی کہ ڈی سی اور جو ایس پی ہیں وہ معطل کیے گئے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ ڈی سیز یا ایس پیز کے معطل ہونے کے حوالے سے جان صاحب یا ہوم منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک تھورو انسپیکشن کریں گے اپنے سیکورٹی کا، کہ ہمارے جو پیراڈائم سیکورٹی کے تحت ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا 12 ربیع الاول کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے۔ دس از دا فرسٹ ایور ان بلوچستان جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہوئے۔ اس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، محرم کے حوالے سے ٹارگٹس ہوئے، ان جگہوں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹارگٹ ہوئے، تو اس کے لیے ایس او پی سیٹ کر دی گئی تھی۔ آیا اس کے لیے جو ایس او پی سیٹ کی گئی تھی وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھ رہی ہے۔ اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دس از ویری کامن کہ اگر کہیں سیکورٹی لیپس ہوگا تو وائی وڈ اینی بڈی وانٹ ٹو اسپیئر دیم، چاہے وہ ایس پی ہو، چاہے وہ ڈی سی ہو، جو مرضی ہو، اس کو کوئی پروونشل گورنمنٹ یقیناً اس کو اسپیئر نہیں کرے۔ 2013 میں بھی مصنوع کے حالات خراب تھے، آج 2023 آ گیا تب بھی مصنوع کے حالات خراب ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ نہیں سنبھل رہا، کیسے پورے صوبے میں آپریشن ہوگا؟ اور جو ڈیرہ بگٹی سے فٹ بالرز اغوا ہوئے تھے، کیا وہ بازیاب ہوئے یا ان کو چھوڑا گیا ہے؟ دیکھیں 4 تو جو ہیں وہ آگے ہیں، اور باقی 2 بھی انشاءاللہ تعالیٰ بازیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک رہی بات کہ چاہے 1 انچ ہو، دیکھیں آپ اس لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دہشت گردی کی جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں، یہ سٹرائک کرنے کا ہم نے ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جو دہشت گرد ہے اس نے کسی 1 انچ پہ سٹرائک کرنا ہے، یہ جو اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے ٹائمنگ کی اور جگہ کی، تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے، ریاست نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرنس۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، چاہے وہ قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے، ایک سرٹن پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آل آف سڈن ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ امپیچمنٹ پالیسی پہ آ جاتی ہے، اور ہم اپنے جو اس کو ہے کم کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے آخری دہشت گرد تک،
इंशाल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। शुक्रिया जी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब फैसला कर लिया गया है कि रियासत दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी दहशत गर्दी की जो हालिया लहर है उससे मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब फैसला कर लिया गया है कि दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा। उन्होंने जो कल के वाक़यात हैं उससे मुतल्लिक भी सवालात लिए और उससे मुतल्लिक गुफ्तगू की और फिर उन्होंने वाज़े जो हुकूमत की पॉलिसी है इससे मुतल्लिक वो बयान। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को उनके बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाएंगे। गुज़श्ता 2 साल में दहशत गर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई है। हाफिज़ हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को मार चुके हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे रॉ है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इससे पहले बलूचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल पर कोई हमला नहीं हुआ। अगर सिक्योरिटी की खामी पाई गई तो गफलत के ज़िम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास, कितनी कम हो सकती है कीमत? देखिए, वज़ारत तवानाई के ज़राए का ये कहना है चूँकि रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है डॉलर के मुकाबले में। जब पिछली मरतबा कीमतों का तयन हुआ था तो उस वक्त जो डॉलर था उसमें 298 रुपए बनते थे, तो अभी इसका जो एक्सचेंज रेट है अभी 287 है। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल है वो भी अपनी पीक पर जाने के बाद $96 पर बैरल से 92 पर आ चुका है। इसका इम्पैक्ट काफी हद तक आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कितने रुपए बनता है ये जराए ने बताने से थोड़ा सा एतराज किया है। इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट होनी है लेवी की, क्योंकि अभी डीजल पर जो लेवी है वो 50 रुपए है। अगर कमी जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी कुछ एडजस्ट की तो इसमें जो है हो सकता है कमी कम हो। इसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमत है उसमें ज्यादा कमी का इम्कान है, क्योंकि उस पर पहले ही लेवी 60 रुपए लगी हुई है। अच्छा साहब, थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कीजिएगा, इससे पहले जब निगरान वज़ीर इत्तलात से सवाल भी हुआ था तो ये पता चला था कि ओगरा ने जो सिफारिश की थी उसके ऊपर शायद वो रजामंद नहीं थे। उन्होंने कहा था कि नहीं कमी हो सकती, डॉलर की जो कीमत है उसको भी खातिर में रखा गया था। तो अब ये जो पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इससे मुतल्लिक क्या सामने आई है डिटेल्स? देखिए, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। अभी आप देखें कि जो डॉलर है वो 287 पर आ चुका है। उन दिनों में डॉलर की जो वैल्यू थी काफी ऊपर थी। एक तो इम्पैक्ट ये है, पिछले जो फोर्टनाइटली है उसके मुकाबले में तकरीबन 11-11.5 रुपए का एक्सचेंज रेट का एक तो फर्क बनता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं इन दिनों में जो आखिरी 15 रोजा जो हमारे दिनों के बाद जो कीमतें बदलती हैं उसमें कुछ कमी आई है। जिस तरह मैंने खाम तेल का जिक्र किया कि कल ये 2 दिन कबल $96 फी बैरल तक जा चुका था। सडनली गुज़श्ता 2 दिनों में ये कम होकर इसकी कीमत भी वो $92 पर बैरल पर आ चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट नो डाउट आएगा, लेकिन कितना आएगा अभी ये वजारत खजाना इस हवाले से हतमी डिसीजन करेगी वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद। जी, कितना इस पर फ़र्क पड़ता है, कम होती है या नहीं होती, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कहना कबल अज़ वक्त होगा और इससे मुताल्लिक़ जब फैसला होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये डॉलर की कीमत है पाकिस्तान में ये भी कम होती जा रही है, तो इसका अब असर होता है, लोगों को सार्फिन को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, ये देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। FIA ने चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दे दिया। FIA ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चालान जमा करवा दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को FIA ने कसूरवार ठहरा दिया। FIA ने अदालत में चालान जमा करवाते हुए चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की, जबकि 28 गवाहान की फहरिस्त भी मुहैया कर दी गई, जिनमें से 27 के 161 के बयानात भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक FIA के चालान में असद उमर मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह बन गए हैं, जिनका 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। ज़राए के मुताबिक चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं गई। FIA के जमा कराए गए चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट और CD भी मुंसलिक है। इसमें गवाहान में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद,
سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمزی سمیت سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے تک تمام چین گواہان میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے بعد سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی نواز شریف کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے احتساب کے بیانیہ ترک کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ لندن میں نون لیگ کے اجلاس کے بعد اسحاق ڈار سے سوال کیا گیا کہ الیکشن میں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہوگا، کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے، جس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف نے تو احتساب کا معاملہ پہلے ہی اللہ کے سپرد کر دیا تھا، دو ہی راستے ہیں، ملک کو ٹھیک کریں یا انتقام اور اپنا حساب برابر کرنے میں لگ جائیں۔ نواز شریف کی سوچ ہے کہ ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ تو 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے۔ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں۔ کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، نہ کریں احتساب، ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا، ادارے نہیں کرنا چاہتے، ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ٹکراؤ کی، کھینچا تانی کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو۔ آپ کا ان 2 کرداروں کے حوالے سے کیا بیانیہ ہوگا جب نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جو دیگر کردار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب جب ابھی ریسنٹلی ان کو جب سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کا وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ ہے میاں نواز شریف کا دل، اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ۔ مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون پنجاب کے ڈویژن اور اضلاع کے عہدیداروں کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ قوم کی امید اور تعمیر و ترقی کی تعبیر نواز شریف ہیں، ہر وعدے کی تکمیل نواز شریف ہیں، عوام کو مہنگائی، مہنگے بل سے نجات کی ضمانت نواز شریف ہیں۔ مزید کہا کہ نواز شریف قوم کو متحد کریں گے، ترقی کا ویژن دیں گے، بحرانوں کا حل صرف نواز شریف ہے۔ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت نواز شریف کریں گے۔ نواز شریف چوتھی مرتبہ عوام کے منتخب وزیر اعظم بن کر ملک اور قوم کے لیے تاریخی کردار ادا کریں گے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف آئیں گے، تعمیر، ترقی، امن اور خوشحالی لائیں گے۔